السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک. دو تین مین خبریں کیا ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کا احتجاج تحریک سب وہ باتیں چل رہی ہیں اور اس میں بڑی ہی شارپلی سپلٹ اوپینین ہے. کیا یہ وقت ہے, کیا ان کے پاس اس وقت مسل ہے, کیا اسٹریٹ پاور ہے؟ بیکاز کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں دا پارٹی از ایٹ وار ود اٹ سیلف, اور ابھی اندر کے اتنے انتشار ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی. جب پی ٹی آئی والوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن کیا ہے, عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہمارے سے گورنمنٹ جو ہے وہ سنسیئر ہی نہیں ہے بات چیت کرنے میں, گورنمنٹ بڑی بے بس قسم کی چیز ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کر رہی. تو ایک سارٹ آف اسٹیل میٹ سا ہوا ہوا ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو طاقت سے توڑا جائے یا کم از کم اتنا شور ڈالا جائے کہ مجبوراً ہمارے سے بات کرنی پڑے. بیکاز دو جگہ سے ریلیف ملنی ہے, یا کورٹ سے, اس پہ تو بلینکٹ انہوں نے کہہ دیا ہمیں کسی قسم کا اعتبار نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے تو بڑے سخت اپنا بیان بھی دیا ہے جن کے ایکس ہینڈل پہ بھی آیا, جس میں پہلے تو وہ ایک آدھا نام لیتے تھے فلانا جج ایسا ہے فلانا ہے, اب تو انہوں نے ساری جوڈیشری کو ٹار کر دیا ہے کہ برش سے. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سارے ججز اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں اور ہمیں انصاف نہیں ملنا. ایون ان کی ٹیم کے لوگ جیسے سلمان اکرم راجہ جو جنرل سیکرٹری بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم حجت پوری کرتے ہیں عدالتوں میں جانے کے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ انصاف نہیں ملے گا. تو سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پھر آپ جا کیوں رہے ہیں؟ بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ جن لوگوں کو نہیں ماننے پہ تیار آپ ان کو ایک لیجٹمائز کرتے ہیں, ان کو آپ ایک خاص قسم کے ان کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں ان کا سٹیٹس, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بوائک آؤٹ کر دیں. اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے, سڑکوں پہ آنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, پھر عدالتوں کو بھی بوائک آؤٹ کر دیں. کیا یہ ایک سینسیبل اپروچ ہوگی؟ اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. دوسری طرف ٹائٹلز آگے پیچھے ہو رہے ہیں. کے پی کے اندر ہم نے دیکھا پہلے پارٹی پریزیڈنٹ پروونس کے علی امین گنڈاپور صاحب تھے چیف منسٹر, ان کو ہٹا کے ان کے جو سب سے بڑے پولیٹیکل رائیول تھے جنید اکبر صاحب ان کو لگا دیا. اب وہاں پہ بھی ایک ٹف چل رہی ہے. پنجاب کے اندر 2 سالوں کے اندر 4 پولیٹیکل کمیٹیز بن گئی ہیں, اور اب جو روح رواں اس وقت تھیں وہاں پہ عالیہ حمزہ, پھر ایک کمیٹی اب جو لیٹسٹ بنی اس میں ان کا نام ہی نہیں ڈالا گیا, پھر وہ عمران خان صاحب کے پاس بات گئی, اب انہوں نے اس پہ ڈال دیا. اب آج لیٹسٹ سے آیا کہ خاص صاحب نے اپنے آپ کو پیٹرن ان چیف ڈکلیئر کر دیا ہے. کیا ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو کوئی ٹائٹلز کی ضرورت ہے. وہ جب چیئرمین تھے اس کے بعد ان کو بانی چیئرمین لیگلی بنا دیا گیا یا انلیگلی بقول پی ٹی آئی کے, تو اگین فرق کیا پڑتا ہے؟ تو کیا یہ چیزیں کیا یہ خالی ایک آپٹکس کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں یا یہ کمزوری بھی ظاہر کرتی ہیں جب پارٹی میں کانسٹنٹ اتنا انتشار ہو؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہوئی ہے. آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب کافی دنوں سے لاہور میں ڈیرا ڈالے ہوئے اور بہت شکایات آئیں, اور جب ان کے حوالے سے خبریں چھپیں تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا, ان کے حوالے سے یہ جملہ بھی چلا کہ مسلم لیگ والے جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں, پاور میں آتے ہیں تو گلے پڑ جاتے ہیں, اور جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس پہ بھی سوال اٹھ گیا کہ بجٹ میں کچھ کریں گے. لیکن میری آج کی اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بجٹ میں کوئی رخنا نہیں ڈالیں گے اور اس کو اپروو کریں گے, لیکن بجٹ کے بعد پھر ان کی لڑائیاں اور وہ ساری کھل کے باتیں ہوں گی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ سارے پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے, بیکاز کامن ان سب کا جو نیمیسس ہے, دشمن جسے سمجھتے ہیں, وہ عمران خان ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر آپس میں سپلٹ ہوا تو عمران خان کی پالیٹکس کہیں غالب نہ آ جائے. بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اب کھلی وار آف ورڈ شروع ہو گئی ہے کہ بالکل یہ جو اب سخت قسم کی باتیں ہوئی ہیں. تو ہم جا کہاں پہ رہے ہیں, کہاں سچویشن کھڑی ہے, اور آنے والے دنوں میں پاکستان کا جو پولیٹیکل ابال بن رہا ہے اب وہ کہاں جا کے رکے گا؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے, سینئر لیڈر ہیں, پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں. ہمیں ندیم افضل چند صاحب نے جوائن کیا ہے, سیکرٹری انفارمیشن پی 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 ہیں. بہت شکریہ. عابد شیر علی صاحب بھی ہمیں تھوڑی سیکنڈ میں جوائن کر رہے ہیں, ان کو آتے میں تھوڑی سی شاید ٹریفک میں پھنس گئے تھے, پہنچ رہے ہیں, وہ بھی ان سے بھی کرتے ہیں. چند صاحب میں نے پیپلز پارٹی کی بات چھیڑنی ہے, لیکن میں ذرا انتظار کر رہا ہوں کہ ذرا عابد شیر علی صاحب آ جائیں تو پھر ہم ذرا اس پہ بات شروع کریں تاکہ آپ دونوں کی پارٹیز کی چیزیں سامنے آ جائیں. تو ان دا مین ٹائم میں ذرا مومن صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. یار یہ میں کل وہ بھی تھے میرے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی, میں نے کہا مجھے خدا کا واسطہ سمجھا دیں سیاست آپ کی. آپ کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی, فوجی کی عادت سے, ان پہ آپ تلواریں لے کے اسلحہ پانی دانا پانی لے کے چڑھ دوڑے, اب پھر آپ چڑھ گئے.
ذاتی چیزیں کر دی ہیں کہ نہیں سیک کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کوشش کی بات کرنے کی, میری اہلیہ نہیں مانی تو 14 مہینے سے وہ غصہ نکالا جا رہا ہے. پھر کبھی کوئی یزیدی, کوئی فلانا, وہ سب کچھ. ایٹ دا سیم ٹائم علیمہ بی کہتی ہیں کچھ لو کچھ دو کی بات کر لو, پھر ان کی پارٹی اسے ڈسکس کر لیتی, نہیں یہ ان کا ذاتی ویو تھا. پھر اس کے بعد وہ آتی نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں تھا, ہمارا مطلب نیشنل انٹرسٹ کا تھا. پھر شبلی فراز صاحب وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں پرائم منسٹر سے بات ہو سکتی ہے اگر بااختیار ہیں. اب پرائم منسٹر نے آپ کو ہاؤس میں آفر کیا ہوا ہے. سب کا خیال ہے کہ احتجاج کی آپ کی اس وقت نہیں ہے مین پاور, اور اس کے 2 ریزنز بھی ہیں. آپ کے تقریباً اس وقت 36,000 لوگ ہیں جو مین 9 کے مقدمات میں ملوث ہیں, اس میں ورکرز وغیرہ سارے شامل ہیں. 52 کے قریب آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں. 11,500 کے قریب 11,367 ٹو بی پریسائز وہ آپ کے اندر ہیں. 24,500 اس وقت بھاگے میں. تو تقریباً 36,000 بندہ آپ کا, اور یہ آپ کا ڈائی ہارڈ ورکر تھا جو آپ کا لاسٹ ٹائم ایکٹیو بھی تھا. یہ ہے نہیں لیڈران آپ کے آپس میں لڑ رہے ہیں یا لیڈران آدھے بھاگے میں. خان صاحب کہتے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وہ خود بھی مانتے ہیں 4-5 گروپس ہیں. جب اتنا زیادہ انتشار ہوگا اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ 2025 میں شاید خان صاحب باہر نہیں نکل پائیں گے, مومنٹم کہاں سے آئے گا, یہ احتجاج کہاں سے چلے گا؟ کے پی آپ کی پار بیس ہے, وہاں لڑائی چل رہی ہے. پنجاب میں آپ کی بہت ٹھکائی ہوئی ہے, پہلے بڑی زیادتی کی بھی پنجاب پولیس سے, اب سب کو پتا, وہ تو پھر ریپیٹ ہوگا وہاں. سو یہ بیچارے ورکروں کو کیوں ڈال رہے ہیں اس مصیبت میں؟ کیسے بنے گی تحریک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں آپ نے 2-3 چیزیں بات کی ہیں, ٹھیک ہے. ایک آپ نے بات کی ہے کہ یہ ہم لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی ہوئی ہے, ہم لوگ ادھر لڑ رہے ہیں ادھر لڑ رہے ہیں, اور آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. دیکھیں, اور یہ جو کہ پرسنل ہو گئے ہیں. آپ نے ابھی ریسنٹلی رانا ثناء اللہ کی ایک وہ انٹرویو سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس سے انہوں نے کہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ چونکہ عمران خان نے ان کے اوپر کافی اٹیک کیا ہوا تھا تو وہ پرسنل ہو گئے تھے. ان کا جی انسانی نیچر ریئیکٹ کرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قاضی فائز عیسیٰ نے ڈیسیژن لیے ہیں وہ قانون اور آئین کے تحت نہیں تھے, وہ پرسنل بیسس پہ انہوں نے لیے تھے, اینڈ دیٹ از ون آف آور مین کنٹینشن. ٹھیک کہ انہوں نے جتنے بھی کیا, اور اس کی بیسس پہ الیکشن کمیشن نے بھی اس سے آگے بڑھ کے بھی دو. مطلب یہاں تک کہ ایون قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یار میں نے کہا تھا کہ ان سے وہ لے لو, میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ کر لو. مطلب الیکشن کمیشن ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا. پھر یہ باقی سارے لوگ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. ابھی جو ریسنٹلی اچھا اس پہ آ جاتا ہوں جو آپ نے دوسرا پوچھا, اور جو مین کہا ہے کہ بھئی یہ درمیان میں اتنے ڈفرینسز کیا ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ہمارے تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہمارے رجسٹرڈ ورکرز ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, اس میں سے 36,000 ہیں. اب جب میں بلاتا ہوں کسی کو اسلام آباد تو قصور سے آنا یا ساؤتھ آف پنجاب سے آنا یا بلوچستان سے آنا یا سندھ سے آنا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ کیا چیز سیکھی ہے, اس دفعہ یہ کہا کہ آپ ادھر مت آؤ, آپ جدھر ہو ادھر ہی کرو. اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ہر ایک کو سپریڈ کر رہے ہو, مطلب آپ پورے ملک میں سپریڈ کر رہے ہو, چھوٹے چھوٹے یونین کاؤنسل کے لیول پہ, وارڈ کے لیول پہ چیزیں لے کر جا رہے ہو. جب آپ سوچیں ایک وارڈ میں آپ کے تقریباً 100 گھرانے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کون کون لوگ ہیں, 5 وارڈ کے اوپر 10 وارڈ کے اوپر آپ ایک احتجاج کر سکتے ہو. میں مثال دے دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ چھوٹے چھوٹے بڑے گروہ بیٹھ جائیں گے 500 بندے, تو ان سے سنبھلیں گے نہیں. 300-400 بندہ بیٹھ جائے, بینر لے کر بیٹھ جائے, کچھ بھی نہ کرے, بس بینر لے کر سڑکیں بلاک کر دیں. نہیں آپ بیٹھ جاؤ, سڑکوں پہ بیٹھ جاؤ, سڑک بلاک کر دو. دیکھیں جنید اکبر صاحب نے تو کہا نا کہ ہم جی بی کا راستہ ہی بند کر دیں گے, بلوچستان بھی کاٹ دیں گے, بند ہو جائے گا تو آگے خود بخود راستہ بند ہو جائے گا نا. دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی احتجاج ہوتا ہے ہر ایک پارٹی جو ہے نا وہ نکلتی ہے سڑک پہ پوری دنیا میں, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں. ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں, مطلب ہم 10 بندے جا کے بیٹھ جائیں, وہ کر کے بیٹھ جائیں. چلو تو ابھی عابد شیرانی بھی پہنچ گئے, ان سے بھی پوچھ لیں گے نا کہ آپ کو بیٹھنے دیں گے, کیا کریں گے. لیکن یہ بتائیں اگر تمام جوڈیشری آپ لوگوں کے نزدیک کمپرومائز ہو گئی ہے اور انصاف نہیں مل رہا,
تو پھر جاتے کیوں ہیں؟ پھر آپ لیجٹمائز کیوں کرتے ہیں؟ پھر بائیکاٹ کر دیں. آپ نے بالکل صحیح لفظ کہا کہ کمپرومائز ہو گئی ہے یہ ایکچولی. آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی، میں نہیں کہہ رہا. سر نہیں، میں آپ کو انڈورس کر رہا ہوں کہ 26th امینڈمنٹ کے بعد، آپ کے لیڈر نے کہا 26th امینڈمنٹ کے بعد لیکویڈیشن آف جوڈیشری ہو گئی ہے. لیکویڈیشن آف جوڈیشری ہو گئی ہے. پہلے ہوتا تھا پی سی او. میرا سوال یہی ہے، جب آپ پارلیمان میں جاتے ہیں اور پھر پارلیمان کو مانتے نہیں ہیں تو سوال اٹھتے ہیں نہیں پارلیمان یا آپ ان عدالتوں کو مانیں یا نہ مانیں. پارلیمان کو مانتے ہیں، ہم عدالت کو مانتے ہیں. دیکھیں عدالت ایک اور چیز ہے، اس کے اندر جو ججز ہیں وہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل عدالت اس وقت بھی تھی جب پی سی او ججز تھے. پی سی او ججز کو کوئی مانتا تھا؟ کیا یہ پی ایم ایل این والے یا پیپلز پارٹی والے یا کوئی مانتا تھا؟ کیا عدلیہ خود مانتی تھی پی سی او ججز کو؟ نہیں مانتی تھی، کیونکہ وہ غلط طریقے سے آئے. تو یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ ایگزیکٹو ججز کا ہے. بائی دی ایگزیکٹو، فار دی ایگزیکٹو، آف دی ایگزیکٹو. کیوں جاتے ہیں؟ ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے، پتہ چلے کہ کیا. اور میں ایگزامپل دیتا ہوں. آج ایک جج بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جو ووٹ ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. ایکسپوز نہیں ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ جا رہے ہیں عدالتوں میں ایکسپوز کرنے. اس سے زیادہ یہ کہ ایک جج کہتا ہے، اس منصب پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ووٹنگ از ناٹ اے فنڈامنٹل رائٹ. کین یو امیجن دیٹ؟ چلیں عابد صاحب جب پہلے ان کا سوال دیتے ہیں، پھر میں نے پیپلز پارٹی کی اور آپ کی بات کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر جگہ بیٹھنا ہے، ہم اتنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، پھیل جائیں گے کہ تاڑے تو سنبھلنا نہیں. ایک جگہ پہ آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ 500,000 پولیس والا لاتے ہیں، آپ ٹھکائی کرتے ہیں، آپ توڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ہمارے لاکھوں لوگ ہیں، ہم شہروں میں بیٹھ جائیں گے اور بس ٹھیک ہے. بہت شکریہ مانے صاحب. ابھی ڈاکٹر صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا. بالکل احتجاج جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے، اس کے سارے عامی ہیں، کوئی بھی اس کو اپوز نہیں کرتا. نہ چند صاحب کریں گے نہ میں کروں گا، کوئی بھی پولیٹیکل ورکر اس کو اپوز نہیں کر سکتے. لیکن آپ احتجاج کی آڑ میں ہمارے سیکورٹی اداروں کے گھروں میں گھس جائیں، ہمارے شہداء کی یادوں کا آپ اس کا مذاق اڑائیں، آپ ان کو کہہ دیں. نہیں وہ تو مقدمے آگے ہیں نا، میں تو آگے والے کی بات کر رہا ہوں. وہی اس چیز، اس بیک گراؤنڈ کو کیسے بھول جائیں؟ کوئی ایسا احتجاج جس پر ان کو پرمیشن دی ہو مالک صاحب، کوئی انہوں نے اس کو ود ان دا ارینا رہ کے اس کو کمٹمنٹس کو آنر کیا، کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ مایو صاحب بڑی لیکچر دے رہے تھے جوڈیشری کے اوپر. میرے بھائی ہیں، میں آپ سے یہی احتراماً پوچھتا ہوں، ثاقب نثار کی جوڈیشری آپ کو یاد ہوگی، آپ کو اعجاز الاحسن صاحب کا رول یاد ہوگا. آپ ہمیں سسلین مافیا کرواتے تھے انہی ججز سے جن کو آپ ہمیں ابھی آپ ہمیں قوم کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم پاک صاف ہو گئے ہیں، تو لہذا یہ جوڈیشری مذاق ہے. آپ ہی کا اعتقاد تھا نا گڈ ٹو سی یو، آپ کو گیٹ نمبر 1 سے کہا گیا. کبھی پی ایم ایل این کو تو گڈ ٹو سی یو نہیں کہا گیا، نہ میرے بھائی چند صاحب کی پارٹی کو کبھی گڈ ٹو سی یو کہا گیا. ہمیں تو آپ نے سسلین مافیا کہا. یہ کیا جج کا وقار اور منصب اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کو سسلین مافیا کہہ دیں؟ آپ کو یہ کس نے اجازت دی؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے صاحب، ابھی یہ ہمیں ووٹ کا دے رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے اندر، ہمارا سمبل کس نے کھینچا؟ کس آئین کے تحت آپ نے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سمبل تھا شیر کا، سینٹ کا، آپ نے ہمارے 11-12 سینیٹر، کیونکہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ کرنی تھی، آپ نے ان سینیٹر سے اپنا چیئرمین سینٹ منتخب کرنا تھا. آپ نے ہمارے سینیٹرز کو، جناب سینیٹر صاحب سن رہے میری بات غور سے، اب پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس لیے میں آپ کو اسی پیرائے میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی غیرت، عزت، وقار کی بات کی نا. وقار کہاں تھا جب اس وقت چیف جسٹس نے ہمیں سمبل نہیں دیا تھا؟ یہ چھوڑ دیں آپ کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آپ نے پی ایم ایل این کے ساتھ جو ظلم، اور آپ نے ہمارے نواز شریف صاحب کو صدر نہیں بننے دیا. کس قانون کے تحت آپ نے ان کو صدارت سے اتارا؟ آپ کو سوچنا چاہیے تھا. جب آپ ججز کے ذریعے گڈی کر رہے تھے ہمارے ساتھ، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کھڈ میں آپ نے بھی کرنا ہے. کل آپ نے بھی اسی مناظر کو، اسی چیلنجز کو ہم نے سمجھایا آپ کو. نواز شریف صاحب نے سمجھایا، آپ نہیں سمجھے. زرداری صاحب نے آپ کو آن دی فلور آف دی ہاؤس سمجھایا کہ ہم تو بھگتیں گے آ کے. آپ کو جب بھگتنا پڑے گا تو رونا تو آپ نے. تو بھائی
اب آپ روتے کیوں ہیں؟ فیس کریں، انہی عدالتوں کو فیس کریں. آپ کمپرومائز جوڈیشری، آپ بتائیں مالک صاحب، آپ کس منہ سے آپ کمپرومائز جوڈیشری کہتے ہیں؟ کیا اس وقت کمپرومائز نہیں تھی جب ہمیں سزائیں دی گئی؟ آپ اس ججز کے پیچھے بیٹھ کر آپ نے تماشا لگایا جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. آپ نے کتنا احترام کر لیا ججز کا، آئین کا. رات کے 12-1 بجے تک آپ نے وہ تماشا پوری دنیا کو دکھایا. جب وہ ججز جہازوں میں بندے بھر کر آپ کو دیتے تھے، آپ کی حکومت بنائی، سب کچھ ٹھیک تھا. جب آپ اترے آپ کو سب کچھ برا لگنے لگا. لیکن مالک صاحب، یہ میں آپ کو احتراماً بتاتا جاؤں، ہمیں ایک طرف بھارت نے پکڑا ہوا، ان سے جنگ میں مبتلا ہے. آج بھی سیکورٹی فورسز کے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں ود ان دا کنٹری. مختلف جگہ دہشت گردی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، معاشی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابھی دہشت گردی کا ہمیں فیس کرنا. اور یہ 5ویں ان کی بدماشی اور گنڈا گردی آ گئی ہے احتجاج کے نام پر. جی ہم بندوقیں لے جائیں گے، ہم پاکستان کو نہیں چلے جائیں گے، گلگت کو بند کر دیں گے. آپ میں اور ان کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ پھر پاکستان اس سے 5 بھاگوں پر لڑ رہا ہے، 5 دشمنوں کے ساتھ. چلیں اس میں واپس آتے ہیں. 5 دشمنوں کے ساتھ مالک صاحب، وہ بھی پاکستان بند کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی پاکستان چلیں بند پیپل، یہ تو بقول آپ کے برے لوگ ہیں نا. میرے بقول نہیں ہے، میرا یہ فساد کرتے ہیں، پارٹی کی بات ہو رہی ہے، سوچ کی بات. لیکن چلیں یہ تو آپ کے حریف ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں چند صاحب بھی بڑے صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں. چند صاحب بڑی معذرت پڑا، آپ نے انتظار کرنا پڑا. لیکن آپ لوگ تو جو آپ کے حلیف ہیں وہ بھی آپ سے ناراض ہیں. عابد صاحب، وہ بھی آپ سے ناراض ہیں. ابھی پہلے یہ جو سنبریال والا الیکشن ہوا، ایک تو اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ جو وڑائے صاحب مرحوم، وہ جب خود الیکشن لگتے تھے تو 8-8 ہزار ووٹ، 12-12 ہزار ووٹ سے جیتے تھے. اب ان کی بیٹی نے الیکشن لڑا تو 40 ہزار ووٹ سے جیت گیا. جتنے ووٹوں کی لیڈ تو انہوں نے خود کبھی نہیں لی، اس سے جناب کو 4 گنا لیڈ آ گئی. لیکن اس پہ پیپلز پارٹی کے بھی اعتراض ہیں. لیکن پھر جب پیپلز پارٹی کچھ گلے کر رہی تھی تو عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا کہا وہ سن لیں. پھر چند صاحب نے اس کا ایک بڑا سخت جواب دیا، وہ بھی ذرا آپ سن لیں. پہلے ذرا عظمہ بخاری صاحبہ کو چلائیے گا، پھر چند صاحب کا وہ جواب چلائیے گا. میں پیپلز پارٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ ماشاءاللہ 6000 سے زیادہ ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی نے لیے ہیں. اس میں چند صاحب کی اور حسن مرتضیٰ صاحب کی بہت محنت شامل ہے. میں نے تو کہا ان کو خوشی ہونی چاہیے. میں خوش ہو رہی ہوں مخالف پارٹی ہو کے کہ آپ کو ماشاءاللہ 6000 ووٹ ملے ہیں. پچھلی دفعہ غالباً جو ہے وہ بہت کم تھے، اس دفعہ انہوں نے گین کیا. تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. یہ حقیقت ہے. بالکل لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں، وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بک رہی ہے تو آپ جواب دے ہو. ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں. کہتے نہیں، آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ، یہاں تو ان کے خلاف بول رہے ہیں، یہاں ان کے حق میں بول رہے ہیں. ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول، کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے، سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن، ہمارے بیانیے کی کنفیوژن. کیونکہ نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے، پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے، ان کا وزیر اعظم بنایا ہے. اور جو آج باتیں کرتے ہیں، جو وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں، جو ہمیں تانے دیتے ہیں. عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے. لیکن پنجابی کے اندر نا، کنیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھول پے، پیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے. ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے. یہ حقیقت ہے. چند صاحب پھول تو تاڈے ڈل گئے نے، پر اے دسو، آپ کہتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں تو ووٹ نہیں ملتے. ان کو تو وہ جو 8-8 12-12 ہزار کی لیڈ تھی وہ تو 40 ہزار کی لیڈ ان کو مل گئی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں ووٹ نہیں مل گئے؟ اور میں نے جو سنا ہے کہ اب آپ کی قیادت نے کہا ہے کہ یار ابھی پرانی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا، بڑی گیم میں ہم نہیں دائیں بائیں ہو سکتے، تو بجٹ کے بعد ان سے بات کریں گے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہی پنجاب میں. دیکھیں جی، ریلیف ہمیں کیا چاہیے ان سے؟ ان کو اپنی بیوروکریسی سے، کیا تو یہ یرغمال ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی PMLN، اور ان کے اپنے ایشوز بھی کافی ہیں. اصل چیز دیکھنا تو یہ ہے مالک صاحب کہ کیا یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یا جس طرح کا گورننس ماڈل ہے، یا جس طرح کا الیکشن ہوئے جا رہے ہیں، کیا اس سے دورس اثرات جو ملک کے اوپر پڑ رہے ہیں، کیا ان سے ہم کل کو سیاست میں یا عابد شیر علی یا سینیٹر صاحب نمٹ سکیں گے؟ کیا ہم سیاست کرنے کے قابل رہ جائے گی؟
اگر لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ گیا، یقین جانیے 2-3 کوشچن ہے کہ سب سے پہلے تو اس الیکشن میں لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنے ہی نہیں آئے، ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، جو جینوئن ٹرن آؤٹ تھا۔ اب جو انجیکشن لگائے ہیں، انجیکشن ہوتا ہے 10,000 ووٹ کو 1 انجیکشن کہتے ہیں، 2 انجیکشن کہتے ہیں 20,000 ووٹ کو، 3 انجیکشن کہتے ہیں 30,000 ووٹ کو۔ یہ کوڈ ورڈ ہے کہ جی 2 انجیکشن لگا دیں، 3 لگا دیں۔ تو اب 3 آپ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں پی ایم ایل این نے 2 انجیکشن لگوائے ہیں؟ نہیں، 3 انجیکشن میرے خیال میں 3 لگے ہیں۔ اچھا، 3 انجیکشن بھی لگے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے باکسز اٹھائے، جو مخصوص انہوں نے پولنگ اسٹیشن ہر یونین کونسل لیول پہ انہوں نے گروپس بنائے ہوئے تھے۔ ایک ہمارے گوجراں والا کے کچھ تکڑے بندوقوں والے 1-2 ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ میرے ذاتی طور سے دوستی بھی تعلق بھی ہے تو تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک خاندان ہے سیال کوٹ کا، بڑا پرانا سیاسی خاندان ہے، ان کا ایک نوجوان لیڈر تھا، اس کے زیر اثر یہ وہ جتھے ہیں جو میں نے خود دیکھے، یہ جتھے بنا کے آئے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ، اٹھا کے باکسز لے گئے ہیں، پیپل پارٹی کے ایجنٹس کو بھی مارا ہے، نکال دیا، اور پی ٹی آئی کے ایجنٹس کو بھی نکال دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ اب جیتے یا نہ جیتے یہ ایشو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں انتظامیہ، ریٹرننگ افسر ان کا وہ تجربہ کار تھا جو شاید اپوزیشن دوسری لڑنے والی الیکشن پارٹیز کو تو میسر بھی نہیں تھا۔ ہر دفعہ الیکشن کروانے کے لیے وہ سیال کوٹ میں اس کی خدمات لی جاتی ہیں، اور اس نے کسی اور کی سنی بھی نہیں، ٹیلی فون بھی نہیں سنا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان الیکشن میں ہم اپنا نظام کیوں مشکوک بنا رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد کیوں اٹھ رہا ہے۔ ہم اس وقت ایسے کرائسس میں ہیں، ٹھیک کہا ہے عابد شیر علی نے کہ ہم ادھر سے اپنے دشمنوں سے بھی نمٹ رہے ہیں، ادھر سے ہم سفارتی طور پہ بھی لڑ رہے ہیں۔ آپ نے قوم کو اکٹھے کرنا تھا، جو افواج پاکستان نے قوم کو اکٹھا کیا، ایک قوم کو نیشنلزم جاگا ہماری قوم کے اندر، اس نیشنلزم کو، اس اکٹھ کو بھی آپ نے ایک سیٹ کے لیے تقسیم کر دیا، یا پھر آپ نے وہ اور بھی جو کام سنبھالنے کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا تو یہ اختلاف ہے۔ جو آپ نے کہا پرانی تنخواہ والی بات کی ہے، دیکھیں ہم بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں، تنخواہ نہیں ہمیں چاہیے، تنخواہ ہم کو سرکاری۔ چند صاحب ایک بات بتائیں بیفور میں عابد شیر علی سے اس کا جواب لوں۔ اب تقریباً 52 کے قریب ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جو ان کے یہ مین 9 مقدمات میں ہیں۔ ایک ایم این اے تو فارغ ہو بھی گئے ہیں پی ٹی آئی کے۔ اب اگر یہ سیٹیں ویٹیں ان کے اور بندے ڈسکوالیفائی ہو، اور پھر ریزرو سیٹس بھی اگر آپ لوگوں کو مل گئیں، زیادہ تو پی ایم ایل این کو ملیں گی، تو پھر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی اب تو نظر ہی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہوگی۔ تو کیا پھر آپ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کی پارٹی کا آ جائے گا کہ آپ لوگ بیٹھیں گے، گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، اور دوسرا جو بھی اپوزیشن کا آ جائے اس کو بننے دیں گے، کہ آپ لوگ قابو کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن کی نوکری؟ دیکھیں میری کوئی ذاتی رائے تو نہیں مانی جائے گی نا، پارٹی نے ایک اپنا فیصلہ، ایک کنسنسس سے سی ایک فیصلہ کرتی ہے، پھر قیادت کے پاس جاتا ہے۔ اب میں اگر میری رائے پوچھے تو میں تو کہوں گا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے، یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے بندہ۔ اور بلاول صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن اگر بلاول ہو تو اس ملک کی بھی قسمت سمجھ جائے۔ چلیں انٹرسٹنگ، کیونکہ یہی چیزوں کی تیاری تو نہیں ہو رہی جو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ بجٹ تو پاس کروانا مجبوری ہے، بجٹ کے بعد ہم ان کو ذرا دیکھیں گے۔ دیکھیں ایک بات حقیقت ہے کہ قیادت خود قیادت سوچتی ہے جو اس کے ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہماری میٹنگز میں فیڈ بیک قیادت کے پاس جاتا ہے، اس کے اب یقیناً قیادت کو کنسرن تو ہونا چاہیے، اور ہے۔ زرداری صاحب اسی لیے لاہور آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلاول صاحب نے میٹنگ باہر جا کر بھی زوم پہ بھی میٹنگ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور خبریں بھی دے رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے لیے چیلنج ہے اپنے ملک کی عزت بقا جو دنیا کے چلے سر آپ عابد شیر علی صاحب سے لے لینا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 ٹیکے لگائے ہیں، انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کر دیے، فلانا خاندان فلانا گروہ، یہ جتھے لے کے آپ نے ساری بدماشی کی ہیں وہاں پہ کھول کے پولنگ اسٹیشن پہ۔ یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، یہ آپ کی اپنا الائڈ پارٹی کہہ رہی، جو آپ کی گورنمنٹ جن کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ الائڈ وہ ہوتے ہیں جس سے ہم مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے یا الیکشن لڑنے، وہ ہمارے اوپوننٹ تھے۔ آپ کی گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے نا، ہمارے ساتھ خلاف الیکشن لڑا نا جی پنجاب میں انہوں نے الیکشن لڑا، چند صاحب نے، ان کی پارٹی، ان کو بھی پتا، آپ کو بھی پتا،
وہ کوئی کہنے کلانے کی بات نہیں ہے کہ کتنا پرسنٹ ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے نہیں ہے. تو میرے بھائی کہہ سکتے ہیں, ان کو پوری آزادی ہے. بیٹھی ان کی جماعت پارلیمان کے اندر, کیوں نہیں قانون سازی کرتے پھر اس کے اوپر؟ 1.5 لاکھ سے تو سندھ سے بھی ووٹیں پڑتی ہیں جیتنے کے لیے. ہم نے تو نہیں کہا کہ وہاں پہ ہاسپٹل ہی بنائے ہوئے ہیں سارے, یہ بات نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ میں دھاندلی کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ پنجاب میں کرتے ہیں. آپ ایک دوسرے کے اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالے مالک صاحب. اور 1.5 لاکھ ووٹ کا کیا مطلب ہے؟ 1.5 لاکھ ووٹ پڑتے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ ٹیکے لگانے کی وہ بات کر رہے ہیں, میں نے تو نہیں بات کی. میرے تو دوست بھی ہیں تو بھائی. یہ 1.5 لاکھ کا جملہ بھی پتا اتنے اسپتال نہیں بنے. ہم جیت جائیں تو ٹیکے لگتے ہیں, خود جیت جائیں تو پھر میں بھی کہوں گا ہاسپٹل ہی بنائیں. اور کیا میں کہہ سکتا ہوں مالک صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ چاند صاحب نے بات یونٹی کی بھی کی کہ جی قوم ایک دھارے پہ تھی. تو بھائی ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی ہے. ہم نے وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ طور پہ دعوت دی پی ٹی آئی کو, آن دی فلور آف دا ہاؤس آئیں, بیٹھ کے اس ہاؤس میں بات کریں. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, آپ اہم بس باتیں ہی کرتے ہیں. یار مالک صاحب مینوں ایک چیز دی تسی سمجھا دو, یہ ایک فیصلہ کر لیں, یہ پولیٹیکل سسٹم سے بات چیت کرنے چاہتے ہیں کہ یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی نہیں, بات سنیں نا, کبھی کہتے ہیں جی دروازے بند ہو گئے, کبھی کہتے ہیں جی ہم بات نہیں کر رہے, کبھی کہتے ہیں جی ہماری کوئی بات نہیں سن رہا. پولیٹیکل بندوں کا مائنڈ سیٹ کا یہ ویژن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پولیٹیکلی کہیں جی میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. آپ نے مجھے بتائیں مشکل ترین حالات ہم پہ بھی آئیں, ہم نے کبھی کہا جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ہم فلان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی فلاسفی کی, بقول آپ کی پارٹی کے کہ فوج کا سربراہ باپ کا. یار لیکن آپ ایک سنیے, آپ لوگ بھی وہی تھے نا گجرانوالہ جلسے میں, یہ باجوہ یہ فلانا, پھر اس کے ایکسٹینشن پہ ووٹ ڈال دیا آپ نے, کرٹیسائز کیا, کرٹیسائز کر کر ووٹ ڈال دیا, ایکسٹینشن کروا دی. دیکھیں تو آپ کتنے ثابت قدم ہیں؟ چاند صاحب نے بھی ووٹ دیا, ان کی پارٹی نے بھی ووٹ دیا, سب نے ووٹ دیا. وہ یہ کبھی نہیں کہتے تھے ووٹ کو عزت دو اور جرنیلوں کا نام. نہیں, ووٹ کو عزت کیا ہوتی ہے؟ ووٹ کو عزت یہی ہے کہ ملک مشکلات میں اس کو نکالیں. ووٹ میں جو آئین کا حالات تھے ان کے دور میں, جو معیشت, جو عدالتوں کے حالات تھے, کون سنتا تھا؟ ہمارے تو بہن بیٹی مریم نواز کا دروازہ توڑا گیا کراچی میں اندر جانے کے لیے. فریال تارپور صاحبہ کو ہتھ گڑیاں لگائیں, وہ بھول گئے آپ پارلیمنٹ لاجز سے نکالے. تو یہ ماضی کو نہیں بھولے. جیسے چند صاحب چاہتے ہیں اگر یہ اپوزیشن میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ ان کو نظر آیا اور ان کو دل للچایا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں, ہم تو کیا کریں گے جی, یہ چاند صاحب کی پارٹی کا فیصلہ ہوگا. جمہوریت ہے, جمہوری طور پہ فیصلہ ہوتے ہیں. ہم کسی فیصلے کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں, مالک صاحب بات میری پارٹی کی نہیں ہے. ہم نے تو پہلے ہی آفر کی تھی, پیپلز پارٹی کو بھی کہا تھا, پی ٹی آئی کو بھی ہم نے کہا تھا بھی آپ آئیں, گورنمنٹ فارم کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر آپ کی اکثریت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ حکومت بنا لیں. اچھا ایک چیز ہم نے تو نہیں کسی کو منع کیا. ایک چیز تو بتائیں, سمریال الیکشن پہ پھر میں آپ تینوں سے سمریال الیکشن میں نہیں, میرا سوال سن لیں. میرا سوال یہ ہے کہ سمریال میں کیا آپ نے ایسی توپ چلائی اور کیا وہاں ڈیولپمنٹ کر دی اور دودھ کی نہریں بہہ گئیں کہ بائی الیکشن کے اندر 3 گنا ووٹ آپ کو ایکسٹرا پڑ گئے, جہاں 8-10 ہزار کی لیڈ ہوتی تھی وہ 40 ہزار پہ چلی گئی. کیا ایسا کام کیا سمریال نے؟ سن لیں, آپ کو پتا رورل سائڈ میں ایک سمپلی ووٹ بڑے زیادہ پڑتے ہیں. جب کوئی ڈاکٹر صاحب آپ الیکشن نہیں نہ لڑتے, آپ تو جس سسٹم سے آئے آپ تو ظاہر ہے مسکرائیں گے. 2018 میں جس طرح آپ آئے آپ تو مسکرائیں گے. آپ جنرل باجوہ کی اور جنرل فیاض حمید کی گود میں مسکراتے ہوئے آپ تو مسکرائیں گے. آپ کو کیا پتا کہ الیکشن کیا ہے, جمہوریت کیا ہے, قربانی ہے کیا ہے. ابھی آپ کو 2 سال کے لیے جیل میں جانا پڑا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملات کس طرح چلے. جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ آپ بھی مالک صاحب جانتے ہیں. دیہاتوں میں جو ووٹ ایک برادری بھی نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, صحیح بات ہے سمپتھیٹک ووٹر, لیکن اگر ایک جگہ پہلے الیکشن پڑا ہو جہاں 50%, 51% سن لیں 51% پڑا ہو, پھر وہاں سے ووٹ بھی کم پڑا ہو, 45-46% پڑا ہو,
لیکن سمپتی ووٹ 4 گنا. میرا آپ سے سوال 4 گنا. میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھا چاند صاحب میں بریک لینے کا سوال ہے. آپ کو نون لیگ سے مسئلہ کیا ہوگا؟ ہماری پرفارمنس میں کوئی ایشو ہے؟ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیتے. مجھے تو مجھے تمام پارٹیوں سے مسئلے سر میری بات میں ہر پارٹی کی جو منافقت ہوگی غلط بات ہوگی میں اس پہ کروں گا. سیالکوٹ ہم نے جیتا نہیں کبھی. نہیں یہ سیٹ آپ کی تھی. یہ سیٹیں ہماری 2013 میں بھی آپ جیتے, 2018 میں بھی, 18 میں بھی آپ جیتے. میں نے بھائی سروے کر لیں پھر کیوں ووٹ دیے. چاند صاحب میں جب بریک لینی, لیکن سوال ایک چھوڑی جا رہا, دونوں کا اس پہ اوپینین چاہیے مجھے کہ کیا اتنا سمپتی ووٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی 8 اور 12 ہزار کی ایوریج کی لیڈ ہو, وہ بائی الیکشن کے اندر 40,000 ووٹ میں چلی جائے مریم بی بی کی تو کتنا سمپتی ووٹ ہے. یہ میں بریک لیتا ہوں, مریم نواز کی کنٹریبیوشن. ایک بریک لیتے ہیں جی, پھر آ کے ذرا سمپتی ووٹ کا ذرا فیصلہ کرتے ہیں.